پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی جو کہ سرکاری مسودہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے، اور سرکاری مسودے کے مطابق یہ آدھے سے زیادہ آئین تبدیل کر رہے ہیں اور آئین کا بالکل حلیہ بگاڑ رہے ہیں، آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کر رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کی جا رہی ہے اور عدلیہ پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس جو ہیں وہ ان کی باندیاں بن کر ہو رہے ہیں، اور جو ججز ہوں وہ کٹ پتلیاں ہوں اور وہ حکومت کے ماتحت ہوں، ان کو کنٹرول کرنے کی مکمل طور پر بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو آرٹیکل تبدیل کیے جا رہے ہیں اس میں آرٹیکل 230 ہے، 229 ہے، 215 ہے، 209 ہے، 208 ہے، 259 ہے، 255 ہے۔ یہ سارے کے سارے آرٹیکل تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان میں ترامیم کی جا رہی ہیں اور ان کی جو روح ہے وہ برباد کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 184 ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا سو موٹو کا لینے کا اختیار، جو کہ خالصتاً بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے۔ جب بھی کوئی حکومت کھیل کھیلنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی آدمی متاثر ہوتا ہے، پبلک ایٹ لارج کو ایشو ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت 184(3) کے تحت 184(3) کے 100 موٹو نوٹس لیتی ہے، پھر 184 ہی کے تحت جو ہے وہ براہ راست پیٹیشن سنتی ہے۔ تو آرٹیکل 184 تبدیل کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 186 تبدیل کیا جا رہا ہے، 185 تبدیل کیا جا رہا ہے، 187 تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے آرٹیکلز جوڈیشری سے متعلق ہیں۔ آرٹیکل 191 تبدیل کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 9 تبدیل کیا جا رہا ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے، آرٹیکل 38، آرٹیکل 181، آرٹیکل 111 اور اسی طرح آرٹیکل 175 تبدیل کیا جا رہا ہے، 177 تبدیل کیا جا رہا ہے، 179 تبدیل کیا جا رہا ہے، 193 تبدیل کیا جا رہا ہے، فورتھ شیڈول میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ یہ اتنا زیادہ تبدیل کیا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بعد جو آئین ہے ہمارا اس وقت 1973 کا آئین، وہ اپنی اصل شکل کھو دے گا۔ اسی لیے اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن ہو رہا ہے۔ اس میں سادہ باتیں بتاؤں تو 3-4 باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہے کہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ہائی کورٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آزاد عدلیہ کو غلام کیسے بنانا ہے، یہ میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد بنیادی انسانی حقوق ہمیں حاصل ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق میں کیا ہے؟ ہمیں بولنے کی آزادی ہے، سیاسی آزادیاں ہیں، شہری آزادیاں ہیں، ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹس کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد خصوصی عدالت بنائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ترامیم ہے اس میں جی کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو بھیجی گئی سفارشات کے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ یہ ایک مادر پدر آزادی دی جا رہی ہے۔ کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو بھیجی گئی سفارشات کے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، تاکہ من پسند ججز جو ہیں، حکومتی ارکان کی تعداد اس میں زیادہ کی جا رہی ہے تاکہ پولیٹیکل ریکروٹمنٹ ہو اور مامے، چاچے، تائے، رشتہ دار سب بھرتی کیے جائیں اعلیٰ عدلیہ میں۔ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج شامل کرنے کی تجویز ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں 4 سینئر ترین جج، یعنی کہ اس میں جسٹس امین کو شامل کرنا ہے، جسٹس مندوخیل صاحب کو شامل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کا نامزد وکیل جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ پرائیویٹ ریکروٹمنٹ ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ارکان شامل کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایک رکن کا تعلق حکومت اور اپوزیشن سے ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ میں ججز کے تعینات کرنے کی مجاز ہوگی۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں اب سیاسی لوگ جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے۔ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں بڑھائی جا رہی، یہ تجویز مسترد ہو گئی۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، اور بھرپور قسم کی ایک تحریک تیار ہے وکلا کی۔ چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی 12 رکنی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی، 4 ارکان سینٹ سے شامل ہوں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ متناسب نمائندگی سے مراد یہ ہے
کہ حکومت کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوگی اور اپوزیشن کے ارکان کی تعداد کم ہوگی۔ اس طریقے سے حکومتی چیف جسٹس آیا کریں گے۔ اب سینیورٹی کا اصول ختم کیا جا رہا ہے، بلکہ پک اینڈ چوز ہوگا، اور جو جج صاحب تابع دار ہوں گے، غلامی قبول کریں گے، وہ انہی کو پارلیمانی کمیٹی، حکومتی جو جماعت ہے وہ ان کو چیف جسٹس مقرر کرے گی۔ یہ تجاویز ہیں، یہ ترامیم ہے جی۔ نیا مسودہ ہے، اس میں آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا جی، اور جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن تعین کرے گا۔ آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے، یعنی اگین پک اینڈ چوز ہوگا۔ سینیورٹی کا اصول ختم کر دیا گیا ہے۔ انڈیا میں جب یہ رولا پڑا تھا تو انڈیا میں سینئر موسٹ جو ججز ہیں 5، ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا جی، کہ جو سینئر موسٹ 5 ججز ہوں گے وہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کہلائے گا اور وہی آئینی درخواستیں سنے گا۔ لیکن اس ترامیم میں بھی پک اینڈ چوز ہوگا، سینیورٹی کے اصول کو یہاں پہ بھی پامال کر دیا گیا ہے۔ آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہوگا تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے، اور آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا، یعنی کہ وہ ادھر 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے، اور سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کمیشن کرے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ اس طریقے سے جو بھی اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی آتے ہیں تو اس میں بھی جو 4 سینئر ججز ہیں وہ جسٹس امین اینڈ جسٹس مندوخیل صاحب کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اٹارنی جنرل اور جو ہے وہ کمیشن کے ارکان وہ پہلے بھی تھے۔ کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ یہ پاکستان بار کونسل کو سرکاری وکلاء کو رشوت دی گئی ہے۔ 2 ارکان قومی اسمبلی اور 2 ارکان سینٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے، یعنی کہ پولیٹیکل ریکروٹمنٹ، اس میں اگین وہی میں کہوں گا سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کا حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے گا۔ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس میں 4 سینئر ججز پر مشتمل ہوگا جی۔ دیگر ارکان میں وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کا نمائندہ، اور 2 ارکان سینٹ کا، تو ارکان قومی اسمبلی میں ہوں گے جی۔ قومی اسمبلی کے تحلیل کی صورت میں جوڈیشل کمیشن کے قومی اسمبلی کے 2 ارکان کی جگہ سینٹ کے 2 ارکان نامزد کیے جائیں گے۔ تو یہ جنرل بتا رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک جو اصل بات ہے اس میں بھی ہڈن ایجنڈا بھی موجود ہے، اور وہ جب ٹیبل ہوگا، دستاویزات آئیں گی، تب پتہ چلے گا اصل مسودہ کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا ہوا ہے جی، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج مسودہ منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آج قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے، سینٹ کا بھی اجلاس بلایا ہوا ہے، اور اس میں بھی ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جو ایجنڈا جاری کیا گیا اس ایجنڈے میں آئینی ترامیم شامل نہیں ہے۔ بلاول بھٹو رات مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے مل چکے ہیں، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب مل چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے طویل ملاقات کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد بھی مل چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے بات ہوگی، وہ اگر اپروو کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ اپروو نہیں کریں گے تو ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے اور ریجیکٹ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی پاکستان تحریک انصاف نے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ ساری کی ساری مسودے کو مان لیں، بلکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا پوائنٹ آف ویو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد دے گی۔ تو یہ تو ہو گیا جناب ترامیم کے حوالے سے۔ اب دیکھنا ہے کہ آج عمران خان صاحب اڈیالہ سے کیا ہدایات دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور نمبرز پورے نہیں ہیں تو پھر یہ نمبرز کیسے پورے کریں گے؟ نمبر صرف ایک ہی صورت میں پورے کر سکتے ہیں، یہ خریداری کر کے، خرید و فروخت کر کے، اور اس کے لیے یہ میدان میں آ چکے ہیں۔ تو لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں حکومت کے لیے، اور اگر انہوں نے زبردستی اگر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے وکلاء جو ہیں وہ تیار ہیں اور وہ تحریک چلائیں گے اور بھرپور طریقے سے چلائیں گے۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان وہ انہوں نے کل پارلیمان کی خصوصی کمیٹی جو کہ جائزہ لے رہی تھی، جنہوں نے منظوری دی ہے مسودے کی، ترامیم کے مسودے کی،
تو ایمل ولی خان کل کے اجلاس میں موجود نہیں تھے کیونکہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، اور وہ تھا کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کر کے صرف پختونخوا رکھا جائے، جبکہ دوسری جانب ہزارہ ڈویژن کے لوگ میدان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کام کیا گیا، خیبر پختونخوا کا نام اگر تبدیل کرنا ہے تو پھر خیبر کو الگ سے صوبہ بنایا جائے اور ہمیں پھر ہزارہ ڈویژن صوبہ دیا جائے جو کہ ہزارہ کہلائے گا۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر ہماری طرف سے مزاحمت ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک بل کو سپورٹ کرے گی یا مسترد، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، اور مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ ہر معاملے میں ہم ساتھ دیں گے۔ پہلی بار ایک ڈرافٹ آیا ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ہے۔ ہمارے پاس صرف وہ ڈرافٹ ہے جو عامر ڈوگر کو دیا گیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی آئین میں ترمیم ہو۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان اور ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ تو فائنلی جو ہے آج فائنل راؤنڈ کھیلا جائے گا، زیادہ امکان ہے کہ آج فائنل راؤنڈ کھیلا جائے گا، لیکن یہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔